السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پچھلے لیسن میں ہم نے تحقیق کے بارے میں، ریسرچ کے بارے میں پڑھا تھا، جانا تھا کہ تحقیق کیا ہے، واٹ از ریسرچ، واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف دا ریسرچ، تحقیق کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ اور آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ واٹ آر دا ٹائپس اور کائنڈز آف دا ریسرچ، تحقیق کی اقسام کون سی ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف چلیں، ہم اپنے پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں۔ تحقیق کیا ہے؟ تحقیق عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے، اس کا لغت اردو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلیت معلوم کرنا، دریافت کرنا، جانچنا، پڑتال کرنا، سچائی اور صداقت اور اصلیت کی طرف جو بڑھنا، اس کو حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف محققین نے، مختلف ریسرچرز نے تحقیق کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے، جیسے ایلیٹ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تحقیق کسی موضوع پر معلومات حاصل کرنے کی ایک باضابطہ جستجو کا نام ہے۔ اسی طرح میری اینڈ ریڈمین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ریسرچ از اے کیئرفل اینڈ سسٹمیٹک ایفرٹ آف گیننگ دا نیو نالج۔ اب ہم جو ہے وہ اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ تحقیق کی اقسام کیا ہیں، اور ان کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مختصر صاحب کو ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ تحقیق کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، ان کے وقت، نوعیت اور مقاصد کے اعتبار سے اس کی مختلف قسموں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیسک ریسرچ یا بنیادی تحقیق اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہیں وہ سے اگر کچھ جو مقاصد حاصل کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں، ان کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اس سے نئے نظریات اور اشیاء وجود میں آتی ہیں، مفید تصورات، محرکات اور روزمرہ کاموں میں اصول پرستیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی پرانے دقیانوسی جو باتیں ذہن میں لوگوں نے مٹھائی ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں تحقیق کرنے کی وجہ سے، اور انسان جو ہے وہ ایک سچائی کی اس کو تلاش حاصل ہوتی ہے، سچائی حاصل ہو جاتی ہے۔ مظاہر قدرت کے متعلق پیش گوئی اور ان کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اسی طرح ماہرین تحقیق کو اپنے شعبہ فن میں مزید مہارت بھی ملتی ہے اس تحقیق کی، بنیادی تحقیق کی وجہ سے۔ نمبر 2 ہے اپلائیڈ ریسرچ، یا اس کو اطلاقی تحقیق کہا جاتا ہے۔ اپلائیڈ ریسرچ کو ایکشن ریسرچ بھی کہتے ہیں، اور ایکشن ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے مسائل حل کیے جاتے ہیں اور اس کے نتائج کو معاشرے پر لاگو کیا جاتا ہے۔ اگر آپ آج دنیا میں نظر دوڑائیں تو دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ڈیولپڈ کنٹری ہیں، جو ان سب نے اسی جو تحقیق کی یہ جو قسم ہے اپلائیڈ ریسرچ یا ایکشن ریسرچ، اسی کے اوپر کام کرتے ہوئے ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ اس کے بعد ہے فعلی یا عملی تحقیق، اس کو پریکٹیکل ریسرچ بھی کہتے ہیں۔ فعلی تحقیق کو بعض اوقات بعض موقع حل پر صرف تحقیق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی تعریف یوں کر سکتے ہیں، بیسٹ کہتے ہیں کہ فعلی تحقیق کا تعلق براہ راست عمل سے ہے، نہ کہ نظریات کی نشو و نما یا عمومی اصولوں کے اطلاق سے۔ اور کورے کہتے ہیں کہ عملی تحقیق سے مراد افراد کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی نصابی سرگرمیوں کو بہتر بنا سکیں، یعنی عمل تحقیق نہ صرف تعلیمی مسائل کے حل کے لیے عمومی سائنسی علم سے منسلک ہے، بلکہ ہمارے مطالعے میں، ہماری اسٹڈی میں شامل موضوع سے متعلق مخصوص علم کا حصول بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو چوتھے نمبر پہ ہے ڈائریکٹ ریسرچ۔ ڈائریکٹ ریسرچ یا
بلا واسطہ تحقیق، یعنی اس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ محقق جو ہے وہ چیزوں کی چھان بین کرتا ہے اور آگاہی حاصل کرتا ہے، مواد اکٹھا کرتا ہے، اور اپنی ذاتی کوششوں سے جو جمع شدہ حقائق ہوتے ہیں اس پر جو تحقیق کی جاتی ہے اس کو ڈائریکٹ ریسرچ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انڈائریکٹ ریسرچ۔ انڈائریکٹ ریسرچ کیا ہے؟ اس تحقیق میں مختلف ذرائع سے حاصل کردہ مواد اور معلومات کو حقائق کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے، یعنی اس مواد میں معلومات پہلے ہی موجود ہوتی ہیں اور محقق انہیں حقائق کی روشنی میں پرکھ کر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوشل ریسرچ۔ سوشل ریسرچ کیا ہے کہ اس تحقیق میں انسانی خیالات، سماجی ماحول سے تعلق رکھنے والی یہ ریسرچ کی قسم ہے، اور اس میں انسانی اور سماجی تقاضوں اور مسائل پر تحقیق کر کے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور ایسے مسائل کو جو معاشرے کی فلاح و بہبود میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں ان کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فنی تحقیق، ٹیکنیکل ریسرچ۔ اقتصادی مسئلوں کی تحقیق کو فنی تحقیق کہا جاتا ہے، اور یہ کسی کارخانے یا مشینری سے متعلق تحقیق ہوتی ہے، اور اس تحقیق کا تعلق ملک کی صنعت و حرفت، زرعی پیداوار اور اقتصادی پہلو سے ہے۔ یہ جدید تقاضوں کی تشفی کرتی ہے، یعنی جدید تقاضے جو ہیں ان کو اپنانے کے لیے راہیں ہموار کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیمی ریسرچ یا ایجوکیشنل ریسرچ۔ اس تحقیق کا تعلق تعلیمی نظام اور دیگر پہلو سے ہوتا ہے، یعنی تعلیم کے نظام میں جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو جانچ کر ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اور حقائق کی روشنی میں جو ہے وہ اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے اور تجویز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لٹریری ریسرچ، یعنی ادبی تحقیق، یعنی جو ادب کے فن پارے موجود ہوتے ہیں، جو جیسے شاعری ہے، ڈرامہ نگاری ہے، افسانہ نگاری ہے، اس کے متعلق جو ہیں وہ تحقیق کی جاتی ہے، اور محقق جو ہے ادب کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے حالات میں اس کے اثرات کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے پرسنل ریسرچ۔ پرسنل ریسرچ کیا ہے؟ اس طریقہ کار میں محقق جو ہوتا ہے کسی اہم شخصیت پر تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد جائزہ لیتا ہے کہ کوئی پہلو تحقیق کے مراحل سے اوجھل نہ ہو، اور پوری دنیا میں شخصیاتی تحقیق کے حوالے سے محققین مختلف ادوار کی شخصیات پر تحقیق کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی یہ ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ۔ یہ تجرباتی تحقیق ہے، اور اس میں جو ہے وہ اسی پر سائنس کی بنیاد ہے، اور اس میں یہ پرکھنے کا نام ہے سائنسی تحقیق یا ایکسپیریمنٹل ریسرچ، تجرباتی تحقیق۔ تجرباتی تحقیق سے مراد معاشرے کے مسائل کو زیر تحقیق لا کر ان کو حل کرنے کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، اور تجرباتی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بعض خبروں یا باتوں کو روکا جائے یا نہ روکا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس طرح ہر معاملے کے اسباب و اثرات بیان کیے جاتے ہیں، اور اس طریقہ تحقیق سے مستقبل کے بہترین منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے میدانی تحقیق یا فیلڈ ریسرچ۔ فیلڈ ریسرچ کیا ہے کہ اس تحقیق میں محقق کو زندگی کے حقیقی مسائل کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، معاشرتی مسائل، تحلیق کرنے والے افراد کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور میدانی تحقیق سروے، سوال نامے اور نمونہ بندیاں، کیس سٹڈیز، تجزیہ، مشاہداتی تحقیق کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے سروے۔ اس طریقہ تحقیق میں ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ افراد کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور تاکہ خاص آبادی سے کوئی رکن خاص زیر مطالعہ نمونے میں غیر نمائندہ نہ رہ جائے۔
اور تعلیمی تحقیق سروے کی تحقیق دراصل تحقیقی امور کا جائزہ لینے کے بعد تعلیمی نظام کا تجزیہ کر کے رائے فراہم کرتی ہے۔ بظاہر یہ تحقیق قدم نہیں ہوتا، یہ تحقیقی قدم نہیں ہوتا، پھر بھی تحقیقی حیثیت رکھتے ہوئے تعلیم کے سطحی امور اور طلبہ کے میلانات اور رجحانات زیر مطالعہ لائے جاتے ہیں اور امتحانی نتائج کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔